یہ اس قدر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جب ان کے وصال با کمال کا وقت قریب آیا تو ان کی بیٹی سرہانے بیٹھ کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ کیا تو اس بات کا خوف رکھتی ہے کہ تیرے باپ کو مرنے کے بعد عذاب دیا جائے گا؟ میری بیٹی تجھے کیا معلوم، میں نے صرف اپنے گھر کے ایک کونے میں 24,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے مجھے عذاب الہی کیسے دے گا؟ ناظرین، یہ ہمارے اسلاف اکرام کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اور 15 سال کا عرصہ ایسا آپ نے گزار دیا کہ ہر رات ایک قرآن پاک آپ ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دن اللہ کی اس مقدس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک قرآن دن میں ایک قرآن رات میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور جیل خانے کی جس کوٹری کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اس کوٹری میں آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا۔ یا ہمارے اسلاف اکرام، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ میں ایسی مقدس خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے قرآن پاک سے محبت کیا، قرآن پاک سے عشق کیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ مغلیہ دور سلطنت میں پنجاب کے گورنر کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام بی بی شرف النساء رحمت اللہ تعالی علیہا تھا۔ یہ قرآن پاک کی بڑی ہی تلاوت کرنے والی تھیں، قرآن پاک سے بڑی محبت کرنے والی تھیں۔ ہمیشہ ایک تلوار اور قرآن پاک آپ کے ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں سرہانے بیٹھی تھی، پوچھا کہ بیٹی کچھ خواہش ہو تو بیان کرو۔ حضرت بی بی شرف النساء نے اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان، اب میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، میری آخری خواہش تمنا یہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن اور تلوار کو کبھی دور نہیں کیا ہے اپنے سے، لہذا مرنے کے بعد بھی میری قبر پر ایک قرآن پاک اور ایک تلوار رکھ دینا، تاکہ جس طرح میں نے دنیا میں قرآن اور تلوار سے محبت کیا ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی میری قبر کے پاس یہ دونوں چیز موجود رہے، یہی میری تمنا ہے۔ ناظرین، دیکھیے کہ ہمارے مقدس خواتین بھی اس قدر قرآن پاک سے محبت کیا کرتی تھیں، عشق کیا کرتی تھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے رہو۔ وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہیں جس سینے کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہ ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر قبرستان کی طرح ہیں جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیاطین اس گھر سے دور رہا کرتے ہیں، آفات و بلیات اس گھر سے کوسوں دور رہا کرتے ہیں، آسبی خلل سے وہ گھر محفوظ رہا کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کرنا انتہائی اہم چیز ہے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تعلیم پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ دیکھیے، اسکول میں اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تو ہمارے بچے کو اگر ہم نے انگلش میڈیم میں داخلہ کروایا تو ہمارے بچے کا پہلا سبق ہوگا ABCD وغیرہ۔ اگر ہندی میڈیم میں داخل کیا تو ہمارے بچے کا پہلا سبق آ ای ای او ہوگا، اور اگر اردو میڈیم میں ہم نے اپنے بچے کو داخل کروایا تو ہمارے بچے کا پہلا سبق الف سے انار، بے سے بکری، جیم سے جوتا، یہ اردو میڈیم کی اسکول کا پہلا سبق ہے۔ یہ دنیاوی اسکولوں کے پہلے اسباق ہیں،
لیکن اگر ہم اپنے بچے کو دینی مدرسے میں بھیجیں تو ہمارے بچے کا پہلا سبق ABCD نہیں ہوگا، AAEE نہیں ہوگا، الف سے انار بے سے بکری یہ سبق نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے بچے کا پہلا سبق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا عظمت و شان ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے تو آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی۔ آپ اس قبر کو دیکھنے کے بعد میں آگے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں قبر دیکھ کر اپنے کام سے واپس آئے تو پھر اسی قبر کے پاس سے گزرے۔ جب آپ اس قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ابھی جاتے وقت اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، کیونکہ آپ نے نگاہ نبوت سے قبر کے اندر کا منظر دیکھ لیا تھا کہ جاتے وقت اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب جب واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر اللہ کی رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر ٹھہر گئے اور آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، میں ادھر سے گزرا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب واپس آیا ہوں تو اس قبر میں تیری رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ، جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جاتے وقت اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور اب واپسی میں اس قبر میں میری رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قبر والا بڑا سیاکار، بدکار، گنہگار تھا، لیکن مرتے وقت اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ دیا اور یہ وصیت کیا کہ میرے یہاں پر جو بچہ پیدا ہو اس کو دین کی تعلیم دلا دینا۔ لہذا اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹا اس کا آج کچھ ہوشیار ہو گیا تو اس کی ماں نے دینی مدرسے میں داخل کروایا ہے۔ جیسے ہی اس بچے کو بیٹھا کر استاد نے پڑھایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اے عیسیٰ، میری غیرتوں نے گوارا نہیں کیا، میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے رہا ہو۔ بس مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کے عذاب کو اپنی رحمتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین دیکھیے، یہ قرآن پاک کی دینی تعلیم کا پہلا سبق ہے، قرآن پاک کا پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اس کی عظمت و شان ہے۔ ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ وہ تاج اس طرح چمکتا ہوگا کہ اس کی چمک کے سامنے چاند اور سورج کی چمک بھی ہلکی نظر آئے گی۔ ناظرین، یہ تو قرآن پاک پڑھانے والے مرد اور عورت یعنی ماں باپ کا یہ اجر و ثواب ہوگا، مگر جو خود قرآن پاک پڑھ لے اور قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرے، اس کے اجر و ثواب کا اور قیامت کے دن اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین، ہمارے اسلاف اکرام نے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اسلام میں بھی ایسی ایسی مقدس خواتین گزری جنہوں نے قرآن پاک سے کثرت کے ساتھ تلاوت کیا ہے، جن میں حضرت شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے خلیفہ اور جانشین حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس ذات ہے۔